قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یا عمر لا تمنع، مت ڈانٹ یار، کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی کسی کا بھی بچہ ہے، کسی کا بھی بچہ ہو، یہ تو بچہ ہی ہے نا۔ بچہ شہید ہو جائے گا، بچہ گھوڑے کے نیچے آ جائے گا، گھوڑے کے ٹانگوں کے نیچے آ جائے گا، کسی مجاہد کے تلوار کے نیچے آ جائے گا، بچہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ابو بکر نے کہا عمر تو نے بچے کو دیکھا ہے، بچے کے کندھے کے اوپر جو تلوار ہے تم نے اس تلوار کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر اس تلوار کو لیتے ہیں، یہ تو نبی کی تلوار ہے۔ اب حضرت عمر اور ڈانٹنے لگے، اے لڑکے یہ تلوار تو نے کہاں سے اٹھائی، کس نے دی تجھے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے چاچا عمر اور سن لے، یہ تلوار ہم نے اٹھائی نہیں، اور نبی نے عطا کی ہے، اور نبی نے کہا ہے کہ اس تلوار سے آپ لڑیں گے، یہ جملہ نبی کا ہے، اور آپ ہمیں بچہ سمجھتے ہیں، ہم تو نبی کے پہلوان ہیں۔ جنگ بدر میں ابو جہل کو کس نے مارا؟ دو لڑکے، معاذ اور معوذ، یہ دو ہی لڑکے ہیں، ایک 9 سال کا ہے، دوسرا 11 سال کا ہے۔ ماں کہتی ہے نا کہ بیٹے جاؤ، کل میدان بدر ہے اور یاد رکھنا واپس نہ آنا، شہید ہو جاؤ گے پرواہ نہیں ہے۔ اس ماں کو بھی سلام ہے جو ماں اپنے بچے کے اندر اس طرح سے نبی کی محبت کو بھر رہی ہے، بچوں کے دل میں سمجھا رہی ہے بچوں کو کہ شہید ہو جانا کوئی بات نہیں، دین کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے لیے شہید ہو جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن بیٹے واپس نہیں آنا، واپس نہ آنا۔ دونوں بچے گئے، دونوں بچے جنگ بدر میں گئے ہیں، آپ اچھی طرح سے واقعات کو جانتے ہیں، سنے ہیں، گئے دونوں بچے۔ تو دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹے ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی ہے، تم واپس جاؤ۔ بڑے بھائی سے کہا کہ واپس جاؤ۔ وہ لڑکا ضد کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ میری ماں نے کہا ہے کہ واپس نہ آنا، میں لڑوں گا، شہید ہو جاؤں پرواہ نہیں، لیکن میں دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جذبہ دیکھا، جاؤ بیٹے۔ پھر دوسرا جو چھوٹا بھائی ہے اس سے، وہ بڑے بھائی کی نقل کر کے اپنی ہائٹ بتا رہا تھا، اللہ کے نبی نے سر پر ہاتھ رکھا، فرمانے لگے بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جاؤ واپس۔ اس نے کہا میرے بھائی کو تو آپ نے اجازت دے دی، اور کس بنیاد پر دی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں اپنے بڑے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، یقین نہ ہو تو کشتی لڑوا دیجئے۔ دونوں بھائی آپس میں کشتی لڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہاتھ ڈال کر، میرے بھائی وہ تیرا تو کام بن گیا ہے، تجھے اجازت مل گئی ہے، تجھے جنگ میں جانا ہے، میں بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، اور میرے بھائی اگر میں واپس گیا تو ماں کیا کہے گی؟ یہ کہے گی کہ بڑے بھائی کے اندر اللہ کے نبی نے کوئی جوہر دیکھا، کچھ طاقت دیکھی، اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، تیرے اندر کوئی جوہر نہیں ہے، میں ماں کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ میرے بھائی ایک کام کر، اگر تو ہار جائے گا تیرا جائے گا کچھ نہیں، لیکن میرا سب کچھ بن جائے گا، میرے بھائی تو ہار جا۔ وہ بچے آپس میں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں لڑ رہے ہو، باتیں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ دونوں بھائی باتیں کرتے کرتے بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے، چھوٹا بھائی سینے کے اوپر چڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھا میری طاقت آپ نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی، او میرے بچے تیری طاقت کی نہیں تیرے جذبے کی قدر کرتا ہوں، اور میرے بچے تیرے جذبے کو سلام ہے،
اور یہ لے میری تلوار سے اس جنگ میں تو لڑ۔ اب جنگ بدر ہے، وہ بچہ ہے، نبی کی تلوار ہے، نبی کی تلوار اتنی بڑی ہے، اتنا وزنی تلوار ہے، کبھی اس تلوار کو یوں اٹھاتا ہے، کبھی ادھر سے لیتا ہے، کبھی کندھے پہ لیتا ہے حضرت، اور جنگ کے میدان کی طرف جاتا ہے، یوں بہت مست ایک دم مگن ہے کہ آج میں جنگ لڑوں گا۔ نبی نے تلوار عطا کی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا بچہ سینہ تانتا ہوا چلے جا رہا ہے، ادھر دشمنان رسول، دشمنان دین اور دشمنوں کی فوج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ غلطی سے ادھر چلا گیا تو بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر اس بچے کو ڈانٹنے لگے، یا ایھا الولد، اے لڑکے کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، مٹھائی بٹ رہی ہے، چل مدینے کے طرف۔ غالباً حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کہ عمر اس بچے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا عمر لا تمنع، مت ڈانٹ یار، کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی کسی کا بھی بچہ ہے، کسی کا بھی بچہ ہو، یہ تو بچہ ہی ہے نا، بچہ شہید ہو جائے گا، بچہ گھوڑے کے نیچے آ جائے گا، گھوڑے کے ٹانگوں کے نیچے آ جائے گا، کسی مجاہد کے تلوار کے نیچے آ جائے گا، بچہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ابو بکر نے کہا، عمر تو نے بچے کو دیکھا ہے، بچے کے کندھے کے اوپر جو تلوار ہے تم نے اس تلوار کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر اس تلوار کو لیتے ہیں، یہ تو نبی کی تلوار ہے۔ اب حضرت عمر اور ڈانٹنے لگے، اے لڑکے یہ تلوار تو نے کہاں سے اٹھائی، کس نے دی تجھے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، چاچا عمر او سن لے، یہ تلوار ہم نے اٹھائی نہیں، اور نبی نے عطا کی ہے، اور نبی نے کہا ہے کہ اس تلوار سے آپ لڑیں گے، یہ جملہ نبی کا ہے، اور آپ ہمیں بچہ سمجھتے ہیں، ہم تو نبی کے پہلوان ہیں، کیا کہنے۔ اب حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ جب میرے نبی نے تلوار عطا کی ہے اس میں بہت بڑی راز ہے، تلوار نبی کی ہے، بچے کی عمر کم ہے، کچھ نہ کچھ تو راز ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میرے بیٹے آپ آگے آگے چلو، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اور تیرے پیروں سے جو غرد و غبار دھول اڑے گا عمر کے جسم کو لگے گا، عمر کی مغفرت ہو جائے گی، آگے آگے چل۔ اے ہے یوں حدیث کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ اس بچوں کے قدم سے جو دھول مٹی اڑے عمر کے جسم کو لگے۔ لیکن میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ دو بچے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ لائن میں کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف، آپ نے سنا ہوگا نا، عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، ایک نے ہاتھ پکڑا، چاچا کیا بیٹے آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہاں بیٹا میں جانتا ہوں۔ دوسرا بچہ کہتا جانتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو نہیں مجھے بتائیے۔ دوسرا کہہ رہا ہے اگر آپ جانتے ہیں تو اسے نہیں مجھے بتائیے۔ اب ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف حیران پریشان، کیا جذبہ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، بیٹو میں تو جانتا ہوں مگر ایک بات بتاؤ کہ تمہارا اس سے کیا مطلب ہے، کیا کام ہے، کیوں ان کی تلاش کر رہے ہو؟ تو ایک بچہ کہتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے، سنا ہے وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سنا ہے وہ نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا پھر؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے
یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، وہ گالیاں بھی بکتا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے، رسول اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ او چاچا سن لے، یا تو وہ گستاخ رہے گا یا تو اس دھرتی پر ہم رہیں گے۔ بچوں کا جذبہ، ابھی باتیں ہو رہی ہے، ابو جہل لشکر، ان کے لشکر میں، کفار کے لشکر میں نظر آیا، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، زرہ پہنا ہوا ہے، صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچے، اور سن لے، جس کی تمہیں تلاش ہے، جس کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ جو سامنے گھوڑے کے اوپر پھر رہا ہے نا، اپنے لشکروں کو سمجھا رہا ہے، داؤ پیچ بتا رہا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری انگلی ابھی اٹھی ہے، دونوں بچے کرنٹ کی طرح ایسا تیز دوڑے ہیں، اور ابھی انگلی اٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھاتا ہوں تو ایک بچے نے جا کر گھوڑے کی ٹانگ میں حملہ کیا، دوسرے بچے نے ابو جہل کی ٹانگ میں، ابو جہل گرا، دونوں بچے چڑھ گئے اوپر، کہنے لگے تو گستاخ رسول ہے، تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس دھرتی پر تجھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائی، وقت ہو گیا ہے، میں آپ کو صرف اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، رسول اللہ کی شان کو اگر کوئی گرانا چاہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ کی شان گرتی نہیں، رسول اللہ کا مقام نہیں گرتا۔ ارے جس کو اللہ نے خود کہہ دیا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہے میرے محبوب، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ جس کا ذکر، جس کی شان، جس کا مقام اونچا کرے، اسے کوئی گرا سکتا ہے؟